کیپٹل ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. ٹریک 2 ڈپلومیسی میں ہوٹلوں کا بڑا کردار رہا ہے کیونکہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ممکنہ حد تک ایک خفیہ طریقے سے چلائی جاتی رہی ہے. ٹریک 2 ڈپلومیسی کے تحت انڈیا اور پاکستان کے درمیان ملاقاتیں سرکاری دفاتروں کی بجائے پرائیویٹ بڑے بڑے ہوٹلوں کے کمروں میں ہوتی رہی ہیں. ٹریک 1 ڈپلومیسی سرکاری دفاتروں میں ہوتی ہے جس میں سیاسی قیادت بھی ہوتی ہے اور اعلیٰ حکام بھی ہوتی ہے. ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا جاتا ہے. لیکن ٹریک 2 ڈپلومیسی میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی سرکاری دفاتر میں ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی اعلان ہوتا ہے اور نہ ہی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے. ٹریک 2 ڈپلومیسی بڑے بڑے ہوٹلوں کے کمروں میں یا پھر ہوٹل ہی میں کسی مناسب محفوظ جگہ پر ہوتی ہیں. سرکاری فائلوں کی بجائے ہوٹلوں کے کمروں میں رکھے ہوئے لیٹر پیڈ پر میٹنگ منٹس کے نوٹس محفوظ کیے جاتے ہیں. جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے دور میں جب ان کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز ٹریک 2 ڈپلومیسی چلا رہے تھے تو پہلی مرتبہ اپنے ہم منصب انڈیا کے سیکیورٹی ایڈوائزر مشرا کو بینکاک کے ایک ہوٹل میں ملے تھے. پاکستان اور انڈیا میں اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ طارق عزیز اور مشرا بینکاک کے ایک ہوٹل میں ملاقات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سینکڑوں گھنٹوں پہ محیط طارق عزیز اور مشرا کے درمیان ملاقاتیں دبئی، کھٹمنڈو، نیپال کے مختلف ہوٹلوں میں ہوتی رہیں. انڈیا کے سیکورٹی ایڈوائزر مشرا کے انتقال کے بعد طارق عزیز مرحوم کی نئے سیکورٹی ایڈوائزر ایس کے لامبا کے درمیان بھی دبئی اور کھٹمنڈو کے ہوٹلوں میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. نواز شریف کے دور حکومت میں چلنے والی ٹریک 2 ڈپلومیسی کے روح رواں نیاز نائک کو تو نیم رانا گروپ کے بانی ہونے کا خطاب مل گیا تھا. نیم رانا گروپ کی ملکیت نیم رانا ہوٹل دلی اور جے پور ہائی وے پر نئی دلی سے 122 کلومیٹر پر واقع ہے. نیاز نائک اور انڈیا کے سیکیورٹی ایڈوائزر آر کے مشرا کے درمیان ملاقاتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ نیم رانا ہوٹل میں چلتا رہا. نیاز نائک اور آر کے مشرا کے علاوہ انڈیا کے ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل وی پی ملک، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ عبدالستار، سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار بھی اسی نیم رانا گروپ کے ہوٹلوں میں ملاقاتیں کرتے رہے. اس کے علاوہ انڈیا کے سابق سیکرٹری خارجہ ایرک گنزالویس، پاکستان کے سابق جنرل نشاط، انڈیا کے سبرامنیم، انڈیا کے جسونت سنگھ، مانی شنکر اور جے رامیش بھی اسی ہوٹل اور پھر کسی اور ہوٹل میں ٹریک 2 ڈپلومیسی کے تحت ملاقاتیں کرتے رہے. اب ٹریک 2 ڈپلومیسی اعلانیہ نہیں ہوتی، اس کا پتہ نہیں چلتا. کچھ حصے ہوتے ہیں کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ، چانس کی وجہ سے کچھ حصے باہر آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن ٹریک 2 ڈپلومیسی جہاں کہیں بھی ہوگی، انڈیا پاکستان کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہوگی، وہ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہوتی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ٹریک 1 ڈپلومیسی جس کا ہر صورت میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ڈیلیگیشن کے آنے سے پہلے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ انڈیا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، وہ یہ معاملات دیکھے گا، ہمارے ساتھ بات کرے گا. پاکستان کا ڈیلیگیشن انڈیا جا رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے. لیکن ٹریک 2 ڈپلومیسی کی کوئی چیز نہ میڈیا میں آتی ہے، نہ اخبار میں آتی ہے، نہ چینلز میں آتی ہے. یہ بائی چانس ہوتا ہے کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں باہر آ جائیں. ٹریک 2 کی ڈپلومیسی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کا راز میں رہنا ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.